اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، صلاح قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں تھوڑے عرصے اور مہلت کیوں نہ دی؟ تم کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حاشیہ نمبر 132۔ مکی دور میں ایمان والے قلیل تعداد میں تھے، اور نہ صرف غلام بلکہ معاشرے کے معزز افراد بھی با اثر و سفاک سرداروں کے ہاتھوں جور و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ البتہ دعوت حق مکے اور اطراف میں رفتہ رفتہ پھیل رہی تھی، اور ایمان والوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ بھی ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی آیات کے ذریعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت بھی فرما رہے تھے، لہٰذا ان حالات میں قتال کو قطعاً مناسب نہ سمجھا گیا، اور اہل ایمان کو صبر و تحمل کے ساتھ ایذائیں برداشت کرنے اور جنگ سے ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور صلاح قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند بنایا گیا۔ اس طرح اس شدید آزمائش میں تزکیہ نفس کے ساتھ نظم و ضبط، سمع و طاعت اور صبر و ثبات کے اوصاف پروان چڑھے اور ایمان میں پختگی ہوئی۔ اب ہجرت کے بعد تو اہل ایمان کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی، اور انصار و مہاجرین کی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نظریاتی یکجہتی، فکری ہم آہنگی اور باہمی اخوت و مودت نے ان کو ایک انتہائی مستحکم اجتماعیت بنا دیا، اور ان میں باطل سے نبرد آزما ہونے کی قوت پیدا ہوئی اور حوصلہ و اعتماد میں اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ کفار کے حملہ آور ہونے پر ان سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کفو ایدیکم کا مکی دور کا حکم قرآن میں نہیں ہے، ثابت ہوا کہ یہ وحی خفی کے ذریعہ دیا گیا تھا۔ یہ حجیت حدیث کی ایک اور مثال ہے، اور منکرین حدیث کو دعوت فکر دیتی ہے کہ وہ غور کریں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ حاشیہ نمبر 133۔ اس سے پہلے جب جنگ کے لیے حالات سازگار نہ تھے تو یہ لوگ بالخصوص منافقانہ ذہن رکھنے والے بڑے ہی بے باکارہ انداز میں بار بار جنگ کی اجازت کا مطالبہ کرتے تھے، اور جبکہ صحیح موقع محل کے لحاظ سے باطل کی سرگوبی کے لیے اعلان جنگ ہو گیا تو یہ فرار کی راہ اختیار کرنے لگے اور مزید مہلت کی خواہش کرنے لگے، گویا کہ دشمنوں سے ایسے خوفزدہ ہیں جیسا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا۔ ان بزدلوں کا کیسا ایمان ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کے ڈر سے ہی ان کے دل لرز رہے ہیں۔ مومن تو صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، دراصل دنیاوی مفادات کی حرص و طمع نے انہیں آخرت سے غافل اور اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بے خوف کر دیا ہے، اسی لیے ان کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتال کے لیے نکلنے سے فرار کی روش پیدا ہو گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 134۔ ان پر واضح کیا گیا کہ اس بات کو نہ بھولیں کہ دنیا میں طویل زندگی بھی مل جائے تو بھی موت مقررہ وقت پر ہی آئے گی، اور اس وقت دنیا کی دل فریبی اور لذت آفرینی کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پھر آخرت کی دائمی زندگی کا دور شروع ہوگا۔ اس وقت یہاں سے خالی ہاتھ جانے والے کو اس حقیقت کا شدید احساس ہوگا کہ حیات دنیا کا ساز و سامان تو متاع قلیل ہی تھا، اور وہ ساری کشش اور دل فریبی دھوکے کا سامان ہی ثابت ہوئی۔ کیا ان کے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ آج ہی اس حقیقت کا ادراک کر لیں اور پورے شعور کے ساتھ تقویٰ کی روش اختیار کر لیں؟
بلا شبہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال قربان کرنے کا عزم رکھنے والے متقی لوگوں کے لیے آخرت کا ٹھکانہ ہی بہتر ہے، جہاں عادل حقیقی خوب نوازے گا اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ یہاں لفظ فتیل استعمال ہوا ہے جو کہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں باریک دھاگا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے یہاں ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ تم کہہ دو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ حاشیہ نمبر 135۔ کمزور ایمان والوں اور بزدل منافقوں کو احساس دلایا گیا ہے کہ جنگ سے کترانے اور موت سے فرار کی کوشش لا حاصل ہے۔ موت تو مقررہ وقت اور مقررہ مقام ہی پر آ دبوچے گی، خواہ تم گھر کے اندر ہو یا میدان قتال میں، کچے جھونپڑے میں ہو یا مضبوط بند قلعے میں، موت سے کسی طرح نہیں بچ سکتے، نہ ہی موت کا وقت ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، تو پھر قتال سے فرار کی روش اختیار کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سلسلہ میں سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 207 بھی ملاحظہ کر لیا جائے۔ حاشیہ نمبر 136۔ ایمان والوں کو نصیحت کے لیے منافقوں کے انداز فکر اور خسائل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان میں شکر گزاری اور صبر کی صفات کا فقدان ہوتا ہے۔ جب برار رحمت سے عمدہ فصلوں، مال و مویشیوں میں فراخی یا فتوحات کے بعد مال غنیمت کی شکل میں کچھ ملے تو اللہ تعالیٰ کے احسان منزی کے جذبہ کے ساتھ شکر گزاری کی بجائے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے۔ اس کے برعکس اگر قحط سالی، بیماری یا ان کی اپنی کمزوری کے سبب جنگ میں پسپائی ہو، جان و مال کا نقصان ہو یا کسی اور صورت میں کوئی مصیبت یا دشواری انہیں لاحق ہو جائے تو گلے شکوے کا انداز اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں اور خود کو بری الذمہ قرار دے لیتے ہیں۔ پھر اس قسم کی گستاخانہ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جیسے یہ سب معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سبب سے ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تدبیری کا نتیجہ ہے۔ واضح کیا گیا کہ خیر و شر، بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ نظام کائنات کا وہ اکیلا مالک مختار ہے، کسی اور کا اس میں ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں، اس کے حکم و مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ مومنوں کا تو یہی عقیدہ ہوتا ہے، مگر یہ کیسے کور عقل ہیں کہ سادہ سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تمہیں جو بھلائی ملتی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس سے ہوتی ہے، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یعنی اس پر اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ حاشیہ نمبر 137۔ منافقوں کی فریب کارانہ الزام تراشیوں کی تردید کرنے کے بعد اب عقیدہ تقدیر کے دوسرے پہلو کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہر قسم کی بھلائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نوازش ہی سے ہے، محض انسان کے نیک اعمال کا نتیجہ نہیں۔ اعمال صالحہ کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہوتی ہے، البتہ برائی، نقصان یا مصیبت انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ وہ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ آیت پچھلی آیت کے الفاظ کل من عند اللہ سے متصادم نہیں، کیونکہ ہر معاملے کا وقوع پذیر ہونا تو اللہ کی مشیت ہی پر موقوف ہے۔ البتہ تمام کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ انسان کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھائے گئے ہیں، اور فرما برداری یا نافرمانی کا اختیار بھی دیا گیا ہے، چنانچہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کرتا ہے، اور اس کی غلط کاری کا نتیجہ واقعات کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتا ہے،
اور جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو اچھا بدلہ ملتا ہے، اور یہ خالص اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تقدیر کے اہم اصول کو بیان کر دینے کے بعد بتایا گیا کہ کیسے بدبخت ہے یہ منافق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مصائب و آلام کا سبب قرار دیتے ہیں، درا حالیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا وہ پیغام لے کر آئے ہیں جو در حقیقت اللہ کی رحمت اور دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر تو اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اس پر شہادت دیتی ہیں۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس سے روگردانی کی تو ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر تو نہیں بھیجا۔ حاشیہ نمبر 138۔ اب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ اس کی مفصل تشریح اس سے قبل حاشیہ نمبر 109 اور 118 میں کی جا چکی ہے۔ پھر اگر کوئی روگردانی کی روش اپنائے تو وہ نافرمانی کی سزا بھگتے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اسی حد تک ہے کہ وہ پیغام الہی لوگوں کو پہنچا دیں اور بات کو پوری طرح سمجھا دیں اور عمل کر کے دکھا دیں۔ وہ جبر کرنے والے نہیں، اور نہ جبرن اطاعت کرانا ان کی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی وہ لوگوں کی غلط روش کے لیے جواب دہ ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جو بات تم نے کہی ہوتی ہے ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتا ہے، وہ رات میں جو مشورے کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے، لہذا تم ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کارساز کافی ہے۔ حاشیہ نمبر 139۔ منافقوں کی ریشہ دبانیوں اور خفیہ سازشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ منافقین اہل ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اطاعت کرنے کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، پھر وہاں سے نکل کر راتوں کو خفیہ طور سے اکٹھے ہو کر ان باتوں کے خلاف آپس میں چہمہ گوئیاں کرتے اور دین کے خلاف سازشیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکتوں کی پرواہ نہ کریں اور ان سے صرف نظر کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و کارسازی کے لیے کافی ہے۔ یہ اپنی سازشوں سے اللہ کے دین کو تو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، البتہ خود ہی اپنی چالوں کے جال میں پھنس کر رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو لکھوا کر محفوظ کروا رہا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ حاشیہ نمبر 140۔ منافقوں کی نافرمانی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی حقانیت پر ان کو پورا یقین نہ تھا، بلکہ وہ شک و شبے میں ہی مبتلا تھے۔ چنانچہ دلیل کے طور پر پرزور انداز میں ان کو سمجھایا گیا کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کلام الہی نہ ہوتا تو تضادات و اختلافات سے بھرا ہوتا۔ یہ لوگ ذرا غور کریں قرآن کی جامعیت پر، اس کی بے مثل فصاحت و بلاغت و ہم آہنگی اور قوت استدلال پر، خواہ و ایمانیات کے نکات ہوں یا اخلاقیات و معاشرتی معاملات سے متعلق مسائل و مباحث ہوں۔ کیا یہ سب اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے، بشری کلام ہرگز نہیں؟
البتہ بعض احکامات میں جو ترامیم ملتی ہیں وہ تو نزول ترتیب کے ساتھ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تدریج کے اصول پر مبنی یعنی بتدریج رکھی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے معنی و مطالب پر جتنا غور کیا جائے اتنا ہی اس کے کلام الہی ہونے پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب انہیں کوئی امن یا خوف کی خبر ملتی ہے تو یہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کو یعنی پہلے رسول کے پاس یا اپنے اصحاب اختیار کے پاس لے آتے تو وہ اس کی یعنی تحقیق کر کے صحیح صورتحال معلوم کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سوائے تھوڑے لوگوں کے شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ حاشیہ نمبر 141۔ غزوہ احد اور احزاب کے درمیان کا عرصہ اہل ایمان کے لیے سخت ابتلا کا دور تھا۔ اسلام کے دشمنوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے اور وہ چاروں طرف سے آمادہ پیکار تھے، اور افواہ سازی کے لیے فضا بڑی سازگار تھی۔ یہودی اور منافقین اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے اور مومنوں کو ہراساں اور خوفزدہ کرنے کے لیے ایسی افواہیں پھیلاتے اور ان کی تشہیر کرتے کہ فلاں فلاں قبائل حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس سے اہل ایمان بالخصوص کمزور ایمان والوں کے حوصلے پست ہوتے اور ان میں سراسیمگی پھیلتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حملے کا خطرہ ہوتا، لیکن یہ امن کی خبریں پھیلا کر مومنوں کو اصل صورتحال سے غافل رکھنے کی کوشش کرتے تاکہ دشمن بے خبری میں حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچا دے۔ اہل ایمان کو آگاہ کر دیا گیا کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لیا کریں۔ کوئی اطلاع ملے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کریں یا کسی اور ذمہ دار فرد کو، تاکہ وہ اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد صحیح نتیجہ اخذ کر کے حالات کے مطابق اقدام کا فیصلہ کریں۔ عام حالات میں بھی مسلم معاشرے میں افواہیں پھیلانے کو قابل مذمت قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے پر لعنت کی گئی ہے، بحوالہ سورہ احزاب آیت نمبر 60 اور 61۔ نیز اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ تحقیق حال کیے بغیر جلدی میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کیا کریں، بحوالہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ حاشیہ نمبر 142۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم اور اس کی بے حساب رحمت ہے کہ ایمان والوں کو بروقت اس فتنہ سامانی سے آگاہ کر دیا گیا، ورنہ کتنے ہی لوگ ان افواہوں سے متاثر ہو جاتے اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر وہ کچھ کر گزرتے جس کے نقصانات و نتائج پر بعد میں انہیں پچھتانا پڑتا، یا امن کی خبر پر ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی اور اطمینان ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتا۔ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم اپنی جان کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو یعنی قتال پر ابھارتے رہو۔ ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ روکتے، اور اللہ زبردست قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 143۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور منافقوں کی بزدلانہ روش کی پرواہ نہ کریں۔ ان کو واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اپنی ہی جان کے لیے ذمہ دار ہیں، البتہ اہل ایمان کو جنگ کے لیے راغب کرتے رہیں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستعد و کمر بستہ رہیں۔ اس طرح ہوشیار و کمر بستہ رہنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ کفار کے حوصلے پست رہیں گے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے اور وہ جنگ کرنے کی ہمت ہی نہ کریں، اور اگر انہوں نے جنگ کی ہمت کر بھی لی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ بدترین شکست سے دوچار ہوں گے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو کوئی بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس کو اس یعنی کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا
تو اس کو اس یعنی کہ عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر شے پر نگراں ہے۔ حاشیہ نمبر 144۔ یہاں شفاعت حسنہ یعنی اچھے کام یا بھلائی کے لیے شفاعت یا سفارش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اچھی شفاعت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قیامت کے روز بھی اللہ کی اذن سے شفاعت ہوگی اور صحیح شفاعت ہوگی، بحوالہ سورۃ النبأ آیت نمبر 38۔ اچھی سفارش کو جو کسی مستحق کے لیے کی جائے کار ثواب قرار دیا گیا ہے۔ یہ حقدار کو اس کا حق دلانے میں معاون ہوتی ہے، نیز اس سے باہمی محبت کے جذبہ کو فروغ ملتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حاجت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف رخ کر کے فرماتے، تم سفارش کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا دیتا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب البر والصلہ والآداب، باب استحباب الشفاعہ فیما لیس بحرام۔ اس کے برعکس ایسی سفارش جو کسی غیر مستحق یا مجرم کے حق میں کی جائے معاشرے میں فتنہ کا باعث ہوتی ہے، اس سے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جرائم کو فروغ حاصل ہوتا ہے، لہذا ایسی سفارش کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ کون سی سفارش کس مقصد کے تحت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے خوب علم میں ہے، اور ہر ایک کے اعمال پر اس کی نظر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو یا اسی طرح لوٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 145۔ تحیتن یعنی مومنوں کا ایک دوسرے کو سلام کرنا اسلامی معاشرے کی امتیازی صفت ہے۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، جس طرح حیاک اللہ یعنی اللہ تمہیں زندہ رکھے میں زندہ رہنے کی دعا کی جاتی ہے، اسی طرح السلام علیکم کے کلمات کے ذریعہ ایک دوسرے کو صحیح سالم رہنے کی دعا دی جاتی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ جب ایمان والے ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کریں۔ اس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مومن کے سلام کا جواب بہتر طریقہ سے یا زیادہ الفاظ میں دیا جائے، یا کم از کم وہی الفاظ دہرا دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس پر عمل کرنے سے تم ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ گے؟ اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔ بحوالہ ترمذی ابواب الاستئذان والادب، باب ما جاء فی افش السلام۔ صحیح بخاری کے مختلف ابواب میں سلام کی آداب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے۔ بحوالہ بخاری کتاب الاستئذان۔ یہاں اس بات کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ سلام کا جواب بہتر انداز سے دیا جائے، یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دیا جائے۔ یعنی اگر سلام میں السلام علیکم کہا جائے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا مستحب ہے، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا بہتر ہے، ورنہ اتنا ہی لوٹا دینا ضروری ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سلام کا جواب دینا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ قرآن کا یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو خلوص دل سے سلام کرے۔ اس کے برعکس بخاری و مسلم کی متعدد روایات سے ثابت ہے کہ اہل کتاب کو سلام میں پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر وہ سلام کریں تو جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہوگا۔ بحوالہ بخاری کتاب الاستئذان، باب کیف یرد علی اہل الذمۃ السلام، اور مسلم کتاب السلام، باب نہا عن ابتداء اہل الکتاب بالسلام وکیف یرد علیہم۔ سلام کے یہ کلمات ابتدائے آفرینی سے چلے آ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب ان کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو جو بیٹھی ہوئی ہے سلام کرو، اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی تحیتن ہوگی، یعنی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔
چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا، فرشتوں نے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہا، انہوں نے الفاظ ورحمۃ اللہ زیادہ کہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الاستئذان باب بدء السلام۔ اس تاکیدی حکم کو مزید مؤثر کرتے ہوئے فرمایا کہ بالیقین اللہ کے یہاں تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور وہ بہت جلد تمہارے اعمال کا حساب لے گا کہ تم نے کتنے خلوص اور تسلیم و رضا کے جذبہ سے اپنے رب کے احکامات کی پیروی کی ہے۔ یہاں بطور جملہ معترضہ اس بات کی نشاندہی مناسب ہوگی کہ بعض منکرین حدیث تحیۃ کے لیے السلام علیکم کہنے کو شرک قرار دیتے ہیں اور اس کے بجائے سلام علیکہ یا سلام علیکم کے الفاظ پر اصرار کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس طرح مخاطب کو بے عیب بتایا جا رہا ہے، جبکہ السلام یعنی بے عیب ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ یہ ان کی جہالت اور عربی قواعد سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ السلام بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے اور اس کے معنی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن اس کے معنی امن و امان یا سلامتی کے بھی ہیں، اور انہی معنوں میں السلام علیکم کے الفاظ بطور دعا مومن بھائیوں کے لیے مستعمل ہیں، اور ان کے معنی ہوتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ یہ شرک تو اس صورت میں ہوتا جبکہ مخاطب کو انت السلام کہا جاتا یا ہر عیب و نقص سے پاک سمجھا جاتا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلام کے یہ مروجہ الفاظ نہ صرف احادیث میں تواتر سے آئے ہیں جن پر آج تک برابر اسی طرح عمل کیا جا رہا ہے، بلکہ قرآن میں بھی انہیں بطور تحیۃ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47، جس کے معنی ہے سلام یعنی سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بادشاہوں کے دعوتی خطوط میں آغاز تحریر میں لکھوائے۔ ان منکرین نے ظلم یہ کیا ہے کہ قرآن کا بھی کھلے دل سے بغور مطالعہ نہیں کیا، بلکہ نفس کے پجاری طاغوتوں نے جو پٹی انہیں پڑھا دی اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ ہی یعنی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ضرور قیامت کے روز تم سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہوگی۔ حاشیہ نمبر 146۔ خطبے کا اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر زور دیا گیا اور اس بات کی تذکیر کی گئی کہ یہ مہلت امتحان ختم ہونے کے بعد تم سب کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جمع کرے گا، پھر تمہارے اعمال کا حساب چکا دیا جائے گا، اور یہ ایسی بات ہے جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے۔ اللہ سے زیادہ سچی اور شک و شبے سے بالا تر بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟